أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے عطر فمک بالصلاة علی النبی محمد، اپنے منہ کو خوشبودار بناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر۔ سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے وظیفہ بتایا۔ چند دن کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جہنمی لباس میں ہے، پاؤں میں بیڑیاں جکڑی ہوئی ہیں اور بڑے برے حال میں ہے۔ آ کر گزارش کی کہ حضرت میں نے یہ حال دیکھا ہے۔ کہا اللہ سے دعا کرو اللہ معاف فرما دے۔ کچھ دن کے بعد وہ لڑکی حضرت حسن بصری کے خواب میں آئی اور جنتی لباس پہنا ہوا، بڑی خوبصورت، اور آ کر عرض کرنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہنے لگی کہ میں وہ عورت ہوں، وہ لڑکی ہوں جس کی ماں نے آپ سے وظیفہ پوچھا تھا۔ کہا وہ تو کہہ رہی تھی کہ جہنمی لباس میں ہے، تو جنتی لباس میں کیسی ہے؟ کہا حال وہی تھا، لیکن ایک اللہ کا بندہ قبرستان سے گزرا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، جس کی برکت سے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کے سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سب سے زیادہ چلنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ کا ڈر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ایک میں تعریف کرتا ہوں، ایک آپ تعریف کرتے ہیں، ایک حسان بن ثابت نے کی، اور ایک اللہ نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ کے پاس کسی نے آ کر پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا ہوں۔ کہا پھر قرآن ہی تو اللہ کے رسول کے اخلاق تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی اعلیٰ اور ہمارے لیے نمونہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ حسنۃ۔ ایک آخری بات سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس صحابی نے سر مونڈا ہے اس کا نام ہے معمر بن عبداللہ۔ معمر بن عبداللہ حج کے موقع پر داہنی سائیڈ جب کاٹ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمر یہ بال صحابہ میں تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کو بلایا گیا، کسی کے حصے میں 2 بال آئے، کسی کے حصے میں 1 آیا، کسی کے حصے میں آدھا بال آیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ آپ کے دربار میں مہمان آتا ہے، آپ نے فرمایا من یضیف ضیف رسول اللہ، کون ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی ضیافت کرے؟ تو ابو طلحہ نے کہا انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ کروں گا۔ گھر لے گئے، وہ سارا قصہ بار بار سن چکے ہیں، جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آدھا بال آیا۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم لوگوں نے رکھ لیا، کسی کا بچہ بیمار ہوتا، کسی کی بیوی بیمار ہوتی، کوئی خود بیمار ہوتا، پانی میں ڈبوتا اور وہ پانی پی لیتا تو شفا یاب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی اتنی برکت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی کتنی برکت ہوگی بھائی، حضور کی سنتوں کی کتنی برکت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔